السلام علیکم، کیسے ہے دوستو؟ عطا اللہ اساخیل صاحب جو عمران خان کا بہت پرانا دوست ہے، وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو جاننی چاہیے۔ اس ویڈیو میں اس نے بہت بڑی انکشاف کی ہے، تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے نزدیک عمران خان کا رتبہ کیا ہے، کیا موجودہ حکمران عمران خان کے ڈر کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کا عمران خان سے بہت مضبوط تعلق رہا اور بہت پرانا تعلق رہا۔ پہلی ملاقات کب ہوئی تھی عمران خان صاحب؟ اس کا 30-35 سال چل، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ شوکت خانہ جب سے شروع کیا، اس سے بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی، جب وہ کرکٹر تھے ابھی۔ جی ہاں۔ تو کیونکہ وہ میاں والی سے بہت کم آتے جاتے تھے، تو جب وہ آتے جاتے تھے تو میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن جب شو شروع کیا شوکت خانہ، تو انہوں نے مجھے ڈیوٹی لگائی کہ تم نے مختلف ملکوں میں جا کے ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا، میں تھا، نصرت فتح علی خان تھا اور دلدار پرویز بھٹی تھے۔ کیا آدمی تھے، جلدی چلے گئے۔ ہم جی ریشمہ، یہ بھی ایک دو اس نے شو کیے کینسر کے لیے۔ تو وہ وقت بہت اچھا گزارا ہم نے۔ دیکھ لیں بھٹی کتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، دلدار پرویز بھٹی، ارشاد بھٹی، ورنہ تو جدوں ہوندا سی FIR چ ہی نہ ہوندا سی، لیکن دلدار پرویز بھٹی کمال کے، کیا بات، اتنا خوبصورت آدمی تھا، اتنا، اور ہمارا اتنا آپس میں محبت تھی، آنا جانا تھا۔ وہ میرے گھر آتا، میں اس کے گھر جاتا، اولاد اس کی تھی نہیں، وہ بہت پیار سے ملتا، پیار سے ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ ہوتا تھا۔ تو یاد ہے یعنی 101 جو پہلی ملاقات عمران خان سے ہوئی تھی، میاں والی میں ہوئی تھی کہ لاہور میں؟ لاہور میں، اور پھر آپ نے شوکت خانم کے لیے وہ شروع کر دیا سارا۔ جی۔ اور کیسا پایا آپ نے عمران خان کو بحیثیت انسان؟ خوبصورت۔ کوئی عمران خان سے، یعنی یہ شاعر بھی ہے اور یہ گلوکار بھی ہے، تو ان کے نزدیک خوبصورت لفظ کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ویلیو ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خوبصورت تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ماضی بہت خوبصورت تھا۔ ماضی کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو لوگ ان کی پرانی ویڈیوز چلاتے ہیں تو یہ کام جو ہے، یہ غلطیاں سب سے تو اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ سب کرتے ہیں، لیکن جو خوبصورت ماضی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کا خدمت کرنا، انسان کو انسان کہنا، انسانیت کے لیے کچھ قربانی دینا۔ تو عمران خان نے شوکت خانم کو دیکھ کر آج کتنے لوگ وہاں سے علاج کر کے صحت یاب ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا انسانیت کیا ہے، اس سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ چلو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں، پھر اس پر مکمل بات کرتے ہیں۔ عمران خان سے جڑی کوئی یاد، کوئی واقعہ جو آپ کو یاد رہتا ہے ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، مجھے تو یہی یاد رہتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، وہ اس کو لوگ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا اس کو ڈونیشن ملتا تھا کہ عجیب سا لگتا تھا کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا ڈونیشن دیتے ہیں۔ تو پھر وہ سیاست میں آ گئے۔ اور اگر عمران خان صاحب کی آپ 3 خوبیاں کوئی بتائیں؟ یہ مشکل سوال۔ 3 خوبیاں، بہت خوبی ہے کمانے کا۔ چلو خوبیاں نہیں، 3 خرابیاں بتا دیں، خامیاں بتا دیں کہ کیا آپ کو۔ 3 خوبیاں یہ خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت آدمی، خوبصورت ہے،
یہ تو ایک ہو گئی. تینوں اچھا خوبصورت ہے. واہ. اور خامیاں؟ خامی میں نے تو نہیں دیکھی. اچھا. عمران خان نے کبھی آپ سے کوئی مشورہ مانگا یا آپ نے مشورہ دیا کوئی کسی چیز؟ نہیں. اور آپ انہوں نے تو صرف مجھے یہی کہا کہ فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے. اور آپ کو آپ کے گانے بھی سنا کرتے تھے؟ ان کو کون سا آپ کا گانا پسند تھا؟ یہ تو وہ اچھا بتا سکتا. نہیں ویسے جو فرمائش کر کے آپ سے سنا کرتے. وہ مختلف پنجابی بھی پسند کرتے تھے، اردو بھی پسند. کبھی کوئی جو خاص طور پہ یعنی جو اکثر وہ کہتے تھے یہ تو گا کے بتائیں؟ دل لگا تھا دل لگی کے لیے، جدھر زندگی کو جنازہ اٹھے. اچھا یہ ان کو پسند. اچھا آپ نے پی ٹی آئی کے لیے ایک ترانہ بھی گایا، جب آئے گا عمران خان سب کی جان بنے گا. میں گلوکار ہوں، طرح نہیں گا سکتا ہوں. ہاں اگر آپ مجھے کہیں کل ہاں کہ آپ کے چینل کے لیے میں گانا یعنی وہ تو کسی کے لیے بھی گا سکتے. لیکن یہ لکھا کس نے تھا؟ یہ مظہر نیازی. مظہر نیازی. اور یہ پہلے یہ انہوں نے کہا کہ آپ گائیں کہ پہلے کوئی اور بھی تھا؟ نہیں، یہ دونی میری تھی، یہ لکھوایا بھی میں نے تھا مظہر نیازی صاحب سے. اچھا کنسپٹ سارا آپ تھا. آپ شاعر بھی ہیں نا؟ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن اس کے گٹے گوڑے جوڑ لیتا ہوں. اچھا عمران خان آیا، نیا پاکستان بنا، مگر پھر عمران خان رخصت ہوئے، نیا پاکستان منصوبہ ادھورا رہ گیا، اور بلاول بھٹو نے ایک دن تحریک اعتماد کامیاب ہونے کے بعد کہا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اچھا سیاست میں تو آپ چونکہ ساروں کے گلوکار ہیں، سیاست کسی ایک سیاسی پارٹی کے تو نہیں. عمران خان سے آپ کا میاں والی کا تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، نظریاتی تعلق ہو سکتا ہے. تو ویسے کیا لگتا ہے کہ جب آپ اس کو عمران خان صاحب کو ایز اے وزیر اعظم ملا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے میں نے، یہ میں کر لوں؟ اب کل وزیر اعظم بن جائیں تو میں آپ کو ملوں گا تو خوشی محسوس کروں گا کہ ارشاد بھٹی میرے دوست ہے. ہاں وزیر اعظم بن گیا. اور عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی رویے میں تبدیلی آپ کے حوالے نہیں؟ ہمیشہ ویسے ہی؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ گلوکار جو ہوتا ہے وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، نہ وہ برملا اظہار کرتے ہیں. لیکن عطا اللہ اسحاقویل سے کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان سے پیار کرتا ہے. عمران خان کے ساتھ ان کے تعلق بچپن سے ہے، یا بہت پرانے تعلق ہے، 40-45 سال کے پرانے تعلقات ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اور جب نہ تھے تو میں جب بھی ان سے ملا تو کوئی فرق میں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظمی سے پہلے بھی دنیا میں بہت مشہور تھا. وہ کرکٹ کی دنیا میں بھی بہت مشہور تھا. بعد میں وہ وزیر اعظم بنا تو ان کے لیے وزیر اعظمی بہت بڑی بات نہیں تھی. ان کی جو پرسنالٹی تھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑا جب وہ وزیر اعظم بنا. عطا اللہ صاحب نے بہترین بات کہی ہے کہ عمران خان خوبصورت ہے، اور عمران خان نے جب شوکت خانم بنایا تو ہم نے ان کے کہنے پر کئی ملکوں میں جا کر چندے بٹورے ہیں. تو یہ انسانیت کے لیے، خدا کے رضا کے لیے ایک بہت بڑی کام ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے، اور آپ جیسے لوگوں نے ان میں حصہ ڈالا ہے. تو عمران خان کا صرف یہ شوکت خانم نہیں ہے جو قوم پر اس نے احسان کیا ہے، یہ صرف پاکستان پر احسان نہیں ہے. اس میں بہت سے ممالک اور ایسے ہیں کہ وہاں سے لوگ آ کر یہاں علاج کرتے ہیں. افغانستان سے تو سارے لوگ افغانی جو ہے وہ شوکت خانم ہی آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک سے لوگ آتے ہیں شوکت خانم میں علاج کرنے کے لیے. تو اس سے بڑا ثواب کا کام کسی اور لیڈر نے کیا ہو تو ہمیں بتا دیجئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے جوانی کو اس طرح
رنگینیوں میں گزارا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان نے وہ غلطیاں کی ہے، وہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جو بھی خدا چاہے ان کے ساتھ جس طرح چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کو سزا دے یا جزا دے، لیکن اس نے جو انسانیت کے لیے، جو قوم کے لیے اس نے خدمت کی ہے، غریب لوگوں کے لیے کی ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے جو کی ہے، اس سے زیادہ خدمت اس ملک میں کسی اور نے نہیں کیا۔ میرے اپنے گاؤں میں بھی جو کالج ہے، جو بڑا کام ہے، وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، لیکن کسی اور نے میرے زندگی میں کبھی کسی اور نے اس سے بڑا کام نہیں کیا سوائے جمعیت کے، کہ اس نے ایک بہت بڑا جو سڑک تھا جو مسلم لیگ اور باقی لوگ نہیں بنا رہے تھے، تو جمعیت کے اکرم خان درانی نے وہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ جب وہ سیاست میں نہ تھے تو اس وقت بھی اس نے کیے ہیں، اور جب اس سیاست میں آئے تو اس نے کیے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں دوری وزیر اعظمی میں کیا کام کیا ہے، تو میں اس کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس وقت جلوسوں میں نکلے تھے، تو آپ لوگوں نے سڑکیں بلاک کیے تھے، ادھر لاک ڈاؤن بھی چل رہا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو عمران خان نے جو بھی کیا ہے ان حالات میں وہ بھی بہت ہے اس ملک کے لیے۔ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے، ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل پر سبسکرائب پڑے ہیں تو ہمارے کچھ اور ویڈیوز بھی اگر آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو تو دیکھیے، تو اس سے ہمارے سبسکرائب کی وجہ سے جو ویڈیو آگے نہیں جاتی تو وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ شکریہ۔